ہم جانتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پھر بھی ذرا سی آزمائش سے صبر کھو بیٹھتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ ناقبول ہونے والی دعائیں آخرت میں کتنی مددگار ہیں، اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہر دعا فوراً سے قبول ہو جائے۔ جانتے ہیں کہ نیکی کا صلہ اللہ دیتا ہے، مگر پھر بھی امید انسان سے لگاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہ دنیا وقتی ہے، مگر پھر بھی دنیا کو مٹھی میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں آزمائے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی ناشکرے ہیں۔ جانتے ہیں جو مل رہا ہے نصیب ہے، پھر بھی جو نہ ملا اس کے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں مگر سب جان کر انجان بنے رہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر و شکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ تو جب اللہ پاک گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو، پھر تسلی رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ پرسکون رہو کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انسان کو ہر چیز سے آزمایا جاتا ہے۔ کبھی کبھار بہت مختصر سا امتحان لے کر جزا یا سزا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار اللہ رب العزت کو کوئی چہرہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ اس چہرے کو بار بار دیکھنے کے لیے امتحان کو لمبا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے۔ بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ نہیں، لیکن تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پر جو منزل ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ اصل میں وہ بڑی اعلیٰ حکمت عملی سے اپنے سب کام کرتا ہے۔ اس کے کن کہنے کا ایک اپنا منفرد انداز ہے۔ وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بڑی بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے۔ یوں ہی وہ چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو ملنے کا۔ ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے، پر ملنے والی چیز نہیں۔ بڑا ہنرمند ہے میرا اللہ رب العزت، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک ہر شے پر قادر ہے۔ اور یقین رکھو کہ جو کہانی اب تک ادھوری ہے اسے مکمل کرنے والا تمہارا اللہ ہے۔ روتے ہوئے مانگنے کا جو خیال ذہن میں آیا ہے وہ خیال لانے والا بھی تو اللہ ہے نا۔ اور جو دعا بار بار بے ساختہ زبان سے جاری ہو جاتی ہے اس دعا کو زندگی کا حصہ بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ پر کامل یقین رکھو۔ مشکل میں انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ اس وقت اپنے دل یا دماغ کی نہیں بلکہ صرف اس کی آواز سننا چاہتا ہے جو منفی بول رہا ہوتا ہے۔ ہم خود سے سوال بنا کر خود ہی ان کے جواب بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک پل کو ایسا لگنے لگتا ہے جیسے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں اور ان کی چابیاں کہیں کھو گئی ہیں۔ انسان اکثر خود ہی بھول جاتا ہے کہ اس نے کب اور کہاں صبر کیا تھا، کب اس نے سب خدا پر چھوڑ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ پل جب اس نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آخری آنسو صاف کیے اور کہا کوئی بات نہیں۔ وہ لمحہ جب اس نے اپنے اداس عکس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ وہ وقت جب خود کو ایک کمرے میں بند کر کے یہ سوچتے ہوئے آنسو بہائے تھے کہ آخری بار رو لوں۔ انسان اپنا کیا صبر خود ہی بھول جاتا ہے، پر اللہ نہیں بھولتا، کیونکہ ان سارے لمحوں میں اللہ ہمارے ساتھ تھا، ہمیں دیکھ رہا تھا، اور شاید اسی وقت فیصلہ بھی کر چکا تھا کہ اس نے ہمیں اجر کیسے اور کہاں سے دینا ہے، اور وہ اجر ہمیں
ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے۔ بس اپنے اللہ کے انصاف پر بھروسہ رکھیں، صبر کریں اور پورا صبر کریں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آخر میں جیت آپ کی ہوگی۔ جب تم تھک جاؤ، الفاظ بھی ختم محسوس ہوتے ہوں، تو اپنے خالی دماغ اور دل کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ خاموشی سے کچھ نہ کہو، صرف اپنے رب کو محسوس کرو۔ وہ تمہاری خاموشی کو بھی سن رہا ہے، وہ تمہاری آنکھوں کی اداسی سے بھی آشنا ہے، وہ تمہارے دل کے ہر زخم کو بھرنے والا ہے۔ وہ کچھ نہیں بھولا۔ رونے میں کوئی برائی نہیں، مگر آنسوؤں کے پیچھے نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نا امیدی ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اپنے اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ میں تھک کر بیٹھ جاتی ہوں، نگاہ اوپر اٹھاتی ہوں اور کہتی ہوں، خدایا راستہ مشکل ہے۔ میں بہت کم ہمت پاتی ہوں۔ پھر کہیں پاس سے صدا آتی ہے اور ایک خوب آتی ہے کہ راہیں جنتوں کی بھلا کب آسان ہوتی ہیں۔ اور ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہارا وقت، تمہارے آنے والا کل، تمہارا گزرا کل۔ بس صبر رکھو۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تم رات کو سو اور صبح اٹھو اور سب ٹھیک ہوا ہو۔ تمہیں تم نہیں، تمہارا درد نہیں، تمہاری سوچ تنگ کر رہی ہے۔ تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے، جو نہ تمہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہے اور نہ ہی پیچھے۔ تم ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، یا تو تم اس کو مزید توڑنا چاہ رہے ہو یا اس کو اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو۔ نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو اور نہ اس ذات پر، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ یقین رکھو، کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تم ایک قدم اس کی جانب لو، وہ 10 قدم تمہیں اور دکھائے گا۔ یقین رکھو، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔